السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب سفر حج۔ آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے سفر حج کے آداب کیا ہیں۔ حج کا ارادہ پختہ ہو جانے پر حج پر جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کے حقوق اور قرض خواہوں کے قرضے ادا کرے، جس کسی پر ظلم کیا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا غیبت و برائی کی ہو اس سے معافی مانگے، اور کسی کو ناراض و ناخوش نہ چھوڑے، جانے سے قبل والدین کی رضامندی حاصل کرے، اگر وہ ناراض ہو تو انہیں راضی کرے، جن لوگوں کا خرچہ یا نفقہ اس کے ذمہ ہو ان کا کوئی ایسا معقول بندوبست کرے کہ اس کی واپسی تک ان کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ غرض یہ کہ ظاہری و باطنی آلودگیوں اور کدورتوں سے خود کو ہر طرح پاک و صاف کرے، زادے راہ، سفر خرچ وغیرہ حلال اور غیر مشتبہ مال سے لے کہ اسے قبولیت حج میں بڑا دخل حاصل ہے، حرام مال سے ہرگز سفر حج نہ کرے، زادے راہ سے کچھ زائد اپنی ہمت و وسعت کے مطابق خیرات و صدقات کے لیے بھی ہمراہ لے لیں، کیونکہ حج کی راہ میں خرچ کرنا بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 گنا زائد ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقدس سفر حاجی کہلانے کے شوق میں شروع نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور حکم ربانی کی بجا آوری میں سفر باندھے۔ سفر جمعرات یا پیر کو شروع کریں، گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل پڑھیں، متعلقین کے لیے دعائے خیر کریں، دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں اور بال بچوں کو خدا کے سپرد کر کے رخصت ہوں۔ سوار ہوتے وقت اول داہنا پیر رکھیں، دوران سفر تواضع، انکساری اور عاجزی کو اختیار کریں، بارگاہ رب العزت کی شایان شان آداب بجا لائیں، کھانے پینے، لباس اور مکان اور سواری اور قیام میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بڑائی ظاہر ہو، بلکہ کسی وقت سواری سے اتر کر پیدل بھی چلیں، کسی کو کھانے پکانے میں شریک نہ کریں، اس سے لڑائی جھگڑے کا امکان پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کو شریک کرنے پر مجبور ہو تو خود یہ قربانی کریں کہ سب سے زیادہ خرچ کریں، سب سے زائد کام کریں اور سب سے کم کھائیں، اپنے ساتھیوں، ملازموں، کرایہ داروں سے نرمی و خوش خلقی برتیں، کسی سے سخت کلامی نہ کریں، ہر کام میں خدمت و اعانت کے لیے پیش قدمی کریں، بد زبانی، تکرار، جھوٹ، غیبت، لعنت اور بحث کلامی سے بچیں، فرض نمازیں پابندی وقت سے ادا کریں بلکہ نوافل و مستحبات کا اہتمام بھی رکھیں، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ ہو، تلاوت، ذکر، درود اور استغفار میں مشغول رہیں، اس مبارک سفر میں جو بھی تکلیف یا نقصان پہنچے اس سے پریشان اور بددل نہ ہو، بلکہ ہر بات پر ثواب کی امید رکھیں اور اس آزمائش کو حج کے قبول ہونے کی علامت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔